بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسلامک ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ تمام کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک مختصر سی آیت کا وظیفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وظیفہ جادو جنات سے بچاؤ کا اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا وظیفہ جن پر کوئی جادو ہو گیا ہے تو اس جادو کے توڑ کا بھی عمل بتاؤں گا، اور تیسرا وظیفہ اسی آیت کا کہ جن پر جنات نے اٹیک کر لیا ہے تو ان جنات سے اب کس طرح چھٹکارا حاصل کریں۔ تو یہ تین وظائف آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو جو دوست نئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اردو اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے دوستو، یہ سلام علی نوح فی العالمین کا یہ وظیفہ ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، آپ ان الفاظوں کی فضیلت دوسرے علماء کرام کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دوستو، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جادو جنات سے اپنی حفاظت کرے، جادو جنات سے محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دن میں یا صبح کی نماز، فجر کی نماز کے بعد یا دن کے کسی وقت میں یا رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پوری پڑھ لے ان الفاظوں کی۔ اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، 100 مرتبہ پڑھ کر پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ کر اپنے اس مقصد کے لیے یعنی جادو جنات سے بچنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے، اگر کسی بھائی پر جادو ہو گیا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے یا اسے نظر آتا ہے یا وہ فیل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ 3 انڈے لے کر اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر 1000 مرتبہ اس آیت کو سلام علی نوح فی العالمین 1000 مرتبہ پڑھ کر پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ کر ان انڈوں پر دم کر کے پھر ان تینوں انڈوں کو اپنے اوپر سے وہ گھما لے، یا جس شخص پر جادو ہوا ہے اگر آپ اس کے لیے عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ انڈوں پر دم کرنے کے بعد پھر آپ اس مریض کے اوپر جس پر جادو ہوا ہے تو اس پر 3 مرتبہ پہلے سیدھی طرف سے الٹی طرف گھمائیں گے، پھر دوسرا چکر الٹی طرف گھمائیں گے، یعنی 2 چکر دیں گے آپ، 3 مرتبہ ایک طرف اور 3 مرتبہ دوسری طرف اس مریض کے اوپر دم کر کے ان انڈوں کو کسی روڈ پر یعنی جو کھلے ایریے ہوں، جو ویرانی والے ایریے ہوں، وہاں پر آپ نے ان انڈوں کو توڑنا ہے۔ اور یاد رہے، جب آپ انڈوں کو روڈ پر پھینکیں گے تو اس وقت آپ کے قریب کوئی شخص نہ ہو اور آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یعنی یا اس کے لیے 2 وقت ہیں، یا تو آپ رات کو مغرب کے بعد اس کو توڑ سکتے ہیں یا رات کو توڑ سکتے ہیں، اور یا پھر فجر کی نماز کے بعد جب بالکل روڈوں کے اوپر سناٹا ہوتا ہے تو تب آپ نے ان تینوں انڈوں کو روڈ کے اوپر پھینکنا یوں ہے کہ بس ٹوٹ جائیں، بالکل مکمل طور پر وہ انڈا ٹوٹ جائے، اس طرح سے اس کو پھینکنا ہے روڈ کے اوپر۔ تو یہ تو جادو کا توڑ کرنے کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ایک آخری وظیفہ کہ جس پر جنات نے اٹیک کر لیا ہے، کسی پر جن نے حملہ کر لیا ہے، اب وہ اس شخص کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ تو تھوڑا سا پانی لے لیں گلاس میں،
پانی لے کر اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اس آیت کو سلام علی نوح فی العالمین اس کو آپ 1000 مرتبہ پڑھ کر پھر آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اس پانی پر دم کریں، وہی پانی پھر اس جس پر جن نے اٹیک کیا ہے تو یہ پانی اسے بھی پلائیں، یا جن کے علاوہ بھی کوئی ایسے اثرات ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں تو وہ یہ پانی دم کیا ہوا اس مریض کو بھی پلائیں، اور اس کے اوپر اس پانی کے چھینٹے ماریں، یعنی اس کے منہ کے اوپر جس طرح ہلکی ہلکی چھینٹے ڈالے جاتے ہیں تو اسی طرح اس کے اوپر چھینٹے ماریں، یہ پانی اسے پلائے بھی صحیح اور اسے چھینٹے ماریں اس پانی کا دم کیا ہوا۔ تو یہ ایک بار پانی دم کر لیں، اس پانی کو آپ اس کو پلاتے بھی رہیں اور اس پر چھینٹے بھی مارتے رہیں، جب تک افاقہ نہ ہو تو آپ اس پانی کو وہ کرتے رہیں۔ پھر اگر پانی ختم ہو جائے تو پھر آپ دوسری مرتبہ یہ عمل پھر کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا آج کا عمل پسند آیا ہوگا، اور نئے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔